بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوحات القدس میں ابو عبداللہ انوی سے روایت ہے کہ ایک دن مامون خلیفہ نے مجھ کو بلا کر کہا، میں تجھ سے دیو کا قصہ سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے محمد بن عبداللہ سے سنا ہے کہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا کا عزم کیا اور مجھ سے فرمایا کہ جب میرے بھائی علی علیہ السلام آئیں تو ان سے کہنا کہ مشکیزہ پانی سے بھر کر دو پہاڑوں کے درمیان میرے پاس لے آئیں۔ جب امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً ذوالفقار کو کمر سے لگا کر مشک کو پانی سے بھرا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ایک بوڑھا شخص دیکھا جو کہ بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے شخص، تم کو معلوم ہے کہ رسول خدا کہاں ہے؟ وہ بولا، رسول خدا کون؟ میں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میں خدا اور رسول کو نہیں جانتا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو مارا تو اس کا سر ٹوٹ گیا۔ اس نے فریاد کی۔ اس کی فریاد سن کر بے شمار سوار اور پیادے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آ کر جمع ہو گئے۔ سب نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بھی ذوالفقار کھینچ لی اور بے دھڑک دائیں بائیں سے قتل کرنا شروع کیا اور یہاں تک کہ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ آگے چل کر میں نے ایک عورت دیکھی جو کالی رات سے بھی زیادہ سیاہ تھی۔ اس کے ڈنگ دراز، اس کی آنکھوں سے آگ اور ناک کے سوراخوں سے دھواں نکلتا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہاتھ زمین پر مارا تو 7 دیو نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے بھی ان پر حملہ کیا اور ایک دیو کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے آہ کی اور بولی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے دوسرے دیو کو قتل کیا، باقی بھاگ گئے۔ پھر اس عورت نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت ان 2 پہاڑوں کے درمیان عجب طرح کا دھواں اور غبار اٹھا اور تاریکی چھا گئی۔ میں نماز میں مصروف ہو گیا یہاں تک کہ وہ دھواں دور ہوا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی۔ پانی نوش فرما کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تم نے اس قدر دیر کیوں کر دی؟ میں نے ساری داستان عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بڈھا چرواہا ابلیس ملعون تھا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور اپنے لشکر کو بھی ساتھ لایا تھا تاکہ تم پر حملہ کرے، اور وہ عورت یافس تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کفار جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اے میرے بھائی، تم نے اس ملعون کو قتل کیا۔ ملائکہ آسمان سخت حیران ہوئے اور اہل بیشت نے مسرور اور خوشحال ہو کر کہا، سبحان اللہ، آج آپ نے ہم کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ آج تک ایسی نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس لیے تیرے ولی نے اس عورت کو قتل کیا۔ اور بیشت نے کہا، مجھ کو یہی کافی ہے کہ میں علی بن ابی طالب کا مسکن ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے کچھ لوگ تمہارے حق میں وہی بات کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں کہی تھی، تو میں تمہارے حق میں ایک ایسی بات کہتا کہ لوگ تمہارے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے۔ بعض منافقوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ کیا یہ فضائل جو اپنے بھائی کے حق میں بیان کرتے ہیں کافی نہیں ہیں جو اب ان کو عیسیٰ سے مشابہت دیتے ہیں؟ تب خدا تعالیٰ نے ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس وقت تیری قوم اس سے روگردانی کرتی ہے۔